بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2 محرم منگل کے دن اللہ الصمد کو اور سورۃ اخلاص کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، تو آج 2 محرم منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 2 محرم کا میں نے یہ خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ 2 محرم کا دن آ گیا ہے، آپ اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر صرف 1 منٹ کا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کو پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بنائے گی، اس لیے پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں تو آج 2 محرم منگل کے دن اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے۔ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جاتا ہے، یعنی رب کریم سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ محرم کا مہینہ جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے نیا سال شروع ہوتے ہی، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری تقدیر کھل جائے، ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ تو آج محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کو ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا۔ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن آج میں کہتی ہوں آج 2 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ آپ میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیں اور اللہ پاک پر پختہ اور کامل یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ 2 محرم کے دن اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ بالا بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے 2 محرم منگل کے دن اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اگر بے اولاد بیٹھا ہے، نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ وہ میری بہنیں جو بے اولادی کا تانا سن کر تھک چکی ہیں، آج رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتی ہیں، اولاد مانگیں گی تو اولاد مل جائے گی، بیٹا مانگیں گی بیٹا مل جائے گا۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ 2 محرم منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہے، بیماری اتنی کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ہے، لیکن جب تک رب کی رضا نہ ہو جائے آپ کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، اعمال سے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا بیمار ہے تو شفا مل جائے گی، بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گی، تنگ دست ہے تو تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آج جو ساری عمر نہ مل سکا، 2 محرم منگل کے دن اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں محرم کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت موجود ہے، عمر فاروق کی شہادت موجود ہے۔ اس مہینے میں کربلائے شہادہ والے واقعات اور معجزات موجود ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی، حضرت عیسیٰ کو اپنی جنگ میں فتح نصیب ہوئی، اللہ کریم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب واقعات معجزات محرم کے مہینے میں واقع ہیں، اور اللہ کا حکم ہے یوم قیامت یعنی قیامت کا روز بھی محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ خدا را اگر آپ قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو محرم کی قدر کیجیے۔ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو قدر کریں۔ آپ چاہیں پاکستان میں ہیں، آپ جو بھی ممالک میں ہیں، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو اور اللہ الصمد کو منگل کے دن پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔
آپ سے التجا کرتی ہوں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو 2 محرم منگل کے دن اللہ الصمد اور سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو میری بہن بھائیوں نے رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ بے قدری اور لاپرواہی سے گزار دیا ہے، تو آپ محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے نہ گزاریں۔ اس میں اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا، آپ کے تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ اس مہینے میں کربلا کے سارے واقعات موجود ہیں۔ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنے پیارے حبیب کے وسیلے کے صدقے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ کسی سے بات چیت کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی حاجات پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، رب کی بے نیازی بیان کرنی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کو پڑھیں گے، اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، تو سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور رب کریم کی وحدانیت بیان کرنی ہے اور رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جو میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری وحدانیت بیان کر رہا ہے؟ تو فرشتے حکم دیتے ہیں، یا اللہ پاک یہ تیرا وہ بندہ ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم کرتے ہیں، جاؤ میں اس سے راضی ہوں، اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دو۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ آپ نے پھر تیسرے نمبر پر اللہ کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آج کا وظیفہ تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، قرض سے، مصیبتوں سے نجات کا وظیفہ ہے۔ اب آخر پر آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے صفاتی نام ہے۔ یا رازقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو کا مطلب ہے اے زیادہ دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے وہ راتوں رات امیر ہو جائے، صبح وظیفہ پڑھے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا اللہ فرماتا ہے، یا فتاحو اللہ نے قسم کھائی ہے، آپ بتاؤ
تو مانگو گے، یا فتاحو پڑھ کر تیری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا رازقو یا فتاحو کو آخر پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔